جب آپ کامیابی کے راستے پہ چلتے ہو نا تو ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ جس مرضی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو ہرڈلز آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن کامیاب بندہ کون ہے؟ جو ان مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. جو بندہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہی مشکلات کے اندر سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. اور جو ڈر کے بھاگ جاتا ہے اس کو پھر کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو منزلیں ہیں نا وہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں. جو بزدل ہوتے ہیں ان کو تو راستے کا ڈر مار دیتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں تقریباً 90% لوگ وہ اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے، کوئی نیا کام سر انجام نہیں دے پاتے. کس وجہ سے؟ ناکامی کی خوف کی وجہ سے. ان کو لگتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا نا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس وجہ سے وہ کوئی اٹیمپٹ لیتے ہی نہیں، کوشش کرتے ہی نہیں. اور جو کامیاب بندہ ہوتا ہے اگر وہ ناکام ہو بھی جائے تو وہ جو کچھ ناکام ہونے کے بعد اس کے بعد بچتا ہے نا وہ اسی کے ساتھ دوبارہ سے کوشش کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. ایک دن آتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمیں ناکامی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کسی ایک فیلڈ میں ناکام ہونا ناکامی ہے. اگر آپ کسی ایک فیلڈ میں فیل ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی کے ہر فیلڈ میں فیل ہو گئے ہو. ہم ایک فیلڈ میں فیل ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل ناکامی یہ ہے کہ جب آپ ناکام ہو جائیں تو آپ ناکامی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں. میری بات سمجھ گئے ہیں؟ جب تک آپ ناکام ہونے کے بعد کوشش کر رہے ہیں نا، سمجھوتا نہیں کر رہے حالات کے ساتھ. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ٹھیک ہے بس ہو گیا تو کوئی بات نہیں. جب تک آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہے، آپ دوبارہ اگین اینڈ اگین کوشش کر رہے ہیں تو آپ ناکام نہیں ہیں. ہار تو تبھی بندہ مانتا ہے نا جب آپ نے خود ہار مان لی. جب آپ فیل ہو گئے، آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا بس یار قسمت میں یہی تھا، سمجھوتا کر لیا، پھر فارغ ہو گئے، پھر تو کچھ بھی نہیں بچا نا. اور جب تک کوشش کرتے جا رہے ہیں تو پھر ایک نہ ایک دن تو آئے گا نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا. تو اس لیے ناکامی کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ناکامی میں نے آپ کو بتایا یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، آپ نے سمجھوتا کر لیا تو وہ ناکامی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کوشش کرو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو یار. حوصلہ ہونا چاہیے. جب حوصلہ ہوگا نا اور ہمت زیادہ ہوگی آپ کے اندر تو جو جتنی مشکلات ہیں نا وہ چھوٹی ہو کے اپنے آپ اپنی موت خود ہی مر جائیں گی. تو اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. جب رب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمیں خود پہ یقین نہیں ہے یار. آپ کبھی آپ پڑھیں نا سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے انسان نا پوری زندگی میں اپنا 1 سے 2% دماغ استعمال کرتا ہے. اتنا تھوڑا استعمال کرتا ہے. یعنی اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنا پاورفل ہوں. اگر وہ اپنی یہ 2% میں سے 50% بھی استعمال کر لے تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے. کہتے ہیں نا کہ زندگی بے شک آپ کی سادہ ہے لیکن آپ کے خیالات بلند ہونے چاہیے، آپ کی سوچ بلند ہونی چاہیے. کوئی بات نہیں، آپ زمین پہ چلتے ہیں نا کوئی ایشو نہیں ہے، نظریں آپ کی آسمان کے اوپر ہونی چاہیے. آپ کہاں سے آئے ہیں کوئی میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے آپ نے جانا کہاں ہے. سوچ آپ کی بڑی ہونی چاہیے، آپ کو بڑی سوچ اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش نہیں کرتے، ہم کوشش سے ڈرتے ہیں. اکثر لوگ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ انہیں یہی فیلئر کا جو ہے نا وہ ڈر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار کوشش کی تو ہم جو ہے نا وہ ناکام ہو جائیں.